وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں، اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے۔ ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ جمعے کی نماز کے فوراً بعد جب میں نے سوشل میڈیا کھولا، ظاہر اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یوٹیوب میں نے جی ٹی وی کے جو آفیشیل چینل ہے ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمارے جی ٹی وی کے جو اینکر ہیں جو آج کل رمضان نشریات لے کے چل رہے ہیں، ان کی جانب سے میرا نام لے کر اوپنلی مجھے چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ میں جرت ہے تو آپ پروگرام میں آ کر دفاع کریں۔ تو بالکل میں بغیر کسی تردد کے تیار ہوں۔ اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی فورم پہ بات کرنے کے لیے آپ لوگ جسے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چیمپئن ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا اور کفریات پہ مبنی جو عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو یہ لوگ خود پرنٹ کر رہے ہیں، الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور چشتی رسول اللہ کے حق میں ان لوگوں نے مناظرے لڑے میں جو ویڈیوز موجود ہیں، جو بھی کوئی ہے تیاری کریں اور سامنے آ جائیں۔ انشاءاللہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، بالکل مجھے کوئی ایک لمحے کا بھی توقف نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے جی ٹی وی کے جو ڈائریکٹر ہیں جو یہ تمام افیئرز کو دیکھتے ہیں اوورال، ان پروگراموں کو بھی اور باقی تمام ریلیجس پروگراموں کے جو اوورال انچارج ہیں، شعیب مدنی بھائی حافظہ اللہ تعالی، اور یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کا میں پرسنلی بڑا ممنون ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے پہلی دفعہ مجھے جی ٹی وی کے اوپر موقع دیا کہ مین میڈیا چینل کے اوپر آ کر اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے دفاع کیا جائے یوم علی کے موقع کے اوپر، اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوا، لہٰذا ان سے اس حوالے سے ایک محبت کا رشتہ ہے۔ تو کافی عرصے کے بعد چونکہ یہ ویڈیو سامنے آئی تو میں نے کہا بجائے میں ان کے کسی چھوٹے موٹے پروڈیوسر کے ساتھ بات کروں جو رمضان نشریات کو لے کے چل رہے ہیں، میں ڈائریکٹلی انہی ڈائریکٹر صاحب سے بات کروں۔ میں نے ان سے بات کی کہ اس طرح آپ کے چینل سے مجھے چیلنج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی بات۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، دو مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر انہوں نے آفیشلی آپ کے یوٹیوب کے چینلز کے اوپر اپلوڈ کی ہے۔ انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا بالکل اب آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ جو بھی کہیں گے ہم تیار ہیں۔ اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہم یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پرسنلی آپ کو اس طریقے سے اٹیک کیا ہے۔ میں نے کہا میں ڈیلیٹ نہیں کرواؤں گا، میں تو تیار ہوں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوریجنل مقدمہ لڑنے کے لیے، صرف اینٹی قادیانی مقدمہ نہیں بلکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ، جس میں چاہے کوئی چشتی دجال ہو، کوئی تھانوی دجال ہو، کوئی شبلی دجال ہو، جیسا کہ ان کے ماننے والے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے، اگر انہوں نے یہ اعمال کیے تھے تو اللہ کے حضور بھگتیں گے، اور اگر نہیں کیے تھے 1000 ٹن حسن ظن اپنے سر کے اوپر کہ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا ہوگا، تو اللہ کے حضور بری ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو پیچھے ان کو بدنام کروا رہے ہیں اور الٹا ان کے ناموں کے اوپر کہ ہم جیسے ختم نبوت کے جو مجاہد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تیار ہوں، آپ اپنی ٹیم کو یہاں جیلم اکیڈمی بھیجیں، جس وقت چاہیں وہ میرے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، میں تیار ہوں۔ اور دوسری طرف جو بھی بیٹھنا چاہتا ہے، زندہ بزرگوں میں سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں ان کو لے آئیں، اور اگر فوت شدگان میں سے کوئی روحانی طور پہ وہاں آنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرنے کے لیے تو آ جائیں، بالکل میں تیار ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں یہ آلموسٹ 15 گھنٹے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ان کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں ان کے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں، میری طرف انہوں نے نام لے کے یہ بات کی کہ وہ آئیں اور سامنے دفاع کریں۔ تو بالکل میں دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میرے بھائی جو بھی ہے، بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ، وہ تیار ہے اگر ان کلمات کا دفاع کرنے کے لیے تو وہ آ جائیں۔ آپ کا واسطہ کسی اہل الحدیث سے یا کسی دیوبندی سے یا اہل تشیع میں سے کسی عالم سے نہیں پڑا، واقعتاً ختم نبوت کے مجاہد سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے جو دعوت بلند کی ہے، خالصتاً توحید کی دعوت، اہل البیت کے دفاع کی دعوت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کی دعوت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، اس نے باقی سب لوگوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ تو میں بالکل تیار ہوں جی فورم کے اوپر آنے کے لیے۔ مجھ سے آپ رابطہ کریں، میں نے ان کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے کہ جی ان کو بھیجیں، اپنی ٹیم کو یہاں آ کے میرے ساتھ ریکارڈنگ کر لیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور اینکر کو بھیج دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میری تو یہ بالکل ڈیمانڈ نہیں ہے. جو اینکر مجھے چیلنج کر رہا ہے آپ اسے بھی بھیجیں, میں اس کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ایک ڈیکورم کے ذریعے, ایک ظاہر ہے میری تو کامیابی ہے, یہ بالکل یہ میری کامیابی ہے. میں یہ وکٹری کا نشان بنا کے یہ بات کر رہا ہوں. میری کامیابی ہے کہ مین نیشنل ٹی وی کے اوپر اب یہ ختم نبوت کا مقدمہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے, تاکہ جن لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھائے, بزرگیاں اویل کی, تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصلی چہرہ کیا تھا. تو میں اللہ کے فضل سے تیار ہوں. مجھے آپ کسی فرقے کا نمائندہ نہ سمجھیے گا کہ وہ خاموش ہو جائے گا. میں اللہ کے فضل سے اس چیز کو ڈسکس کروں گا علمی گراؤنڈز کے اوپر, ایک ایک ریفرنس کے ساتھ. ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے, میں آلریڈی کر چکا ہوں.